بإليهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أرسل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. ان کے ساتھ کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ فرشتہ ان کے آگے کرانے والا ہوگا. چھوٹو سر کو بھی آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا یا ان کے ساتھ کوئی خزانہ اتارا جاتا یا ان کے پاس کوئی باغ ہوگا جس سے یہ کھاتے رہتے ان کو بازاروں میں آنے جانے کی ضرورت نہ پڑتی تجارت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کہتے کہتے ظالموں نے انتہا تک جا یہ کہہ دیا کہ تم لوگ ایک جادو شدہ آدمی کی پیروی کرتے ہیں یعنی محمد پر جادو کر دیا گیا اور وہ جادو کے اثر میں ایک نئے دین کی باتیں کر رہے تھے اور تم لوگ اس دین کو قبول کرتے جا رہے ہو اس کی پیروی کرتے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اے نبی دیکھو یہ آپ کی ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ پلٹ کر واپس آنے کی طاقت بھی نہیں ہے. حاضرین محترم یہ رہا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. اور دوسری جگہ سے بھی میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کا خوف رکھے اور آخرت کے دن کا خوف رکھے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. حاضرین محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجا. زندگی سرکار کے آنے سے پہلے بھی جاری تھی. سرکار کے آنے سے پہلے بھی لوگ سوتے اٹھتے تھے. سرکار کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ تجارتیں کرتے تھے. سرکار کے تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ کھاتے پیتے تھے. زندگی کے معاملات پہلے بھی گزارتے تھے مگر ان معمولات زندگی میں کوئی سلجھاؤ نہیں تھا, کوئی میانہ روی نہیں تھی. کھاتے تھے, کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی. جو ملتا کھا لیتے, جیسے ملتا کھا لیتے. کاروبار کرتے تھے, تجارت کرتے تھے مگر تجارت کے ان کے اپنے اصول ظالمانہ تھے, منصفانہ نہیں تھے. وہ کسی کی بھی حق تلفی کر دیا کرتے تھے, کسی پر بھی
ظلم کرتے وقت سوچتے نہیں تھے کہ اس ظلم کے کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ سوتے تھے تو سونے کا ڈھنگ بھی انہیں صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا. یہ جاگتے تھے تو صبح سے شام تک کی مصروفیات کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ بھی ان کو نہیں آتا تھا. رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی ذات مبارکہ کو بھیجا گیا. رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم اپنے گھر میں سوتے بھی ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, گھریلو معاملات میں حصہ بھی لیتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی نمونہ پیش کرتے ہیں, بازار میں نکلتے ہیں تو تجارت کر کے خرید و فروخت کا ڈھنگ بتاتے ہیں, لوگوں سے وعدہ کریں تو وعدہ کیسے پورا کیا جائے اس کا سلیقہ بتاتے ہیں, لوگوں سے معاملات کرتے ہیں, کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی پوری گفتگو کو اطمینان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا یہ محسوس نہیں کرتا کہ سرکار نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی. ہر ایک یہی خیال کرتا کہ سرکار میری طرف پوری طرح متوجہ ہے. سرکار مجلس کے آداب بھی بتاتے تھے. تو یہ تمام معاملات زندگی سرکار کو اپناتے ہوئے دیکھ کر کافروں نے کہہ دیا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھاتے پیتے ہیں, رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تو ان کو کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو بغیر کھائے پیے کے رکھنا چاہیے تھا. گویا یہ رسول انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے. فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. جب انسان ہوتے ہیں تو کھایا بھی جاتا ہے, پیا بھی جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس میں بھیجا گیا. سرکار کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, کھانے پینے کا سلیقہ بھی بتا رہے ہیں. تو یہ کافر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں آتے جاتے ہیں, تجارت کرتے رہتے ہیں. تو حقیقت میں اللہ تبارک اچھا پھر ان لوگوں نے کیا کہا, یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر رسول کو کھانا پینا ضروری ہی ہوتا, ان کو تجارت کرنا ضروری ہی ہوتا, تو ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ چلتا جو آگے ان کے لیے راستہ بنانا جاتا, لوگوں کو متنبہ کرتا جاتا, آگاہ کرتا جاتا, اور پھر یہ ہوتا کہ ان کے لیے جنت کا ایک باغ آ جاتا جس میں سے یہ کھاتے رہتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خزانہ نکالتا, یہ اس میں سے کھاتے رہتے. ہم کو معلوم ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری کی زندگی نہیں گزاری, مالداری کی زندگی نہیں گزاری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے, بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. نماز پڑھاتے ہی بڑی تیزی سے اپنے کاشانے میں چلے گئے, اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ پریشان کہ سرکار اتنی تیزی سے کیوں چلے گئے. اندر گئے, پھر اس کے کچھ ہی دیر میں سرکار واپس تشریف لائے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا کہ گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا, اگر وہ سونا ویسے ہی رہ جاتا تو رات بھر میرے گھر میں سونا رہ جاتا. میں اس لیے جلدی, مجھے نماز میں یاد آ گیا تو اس لیے میں جلدی سے جا کر گھر والوں کو اس سونے کے بارے میں, اس کو خیرات کرنے کے بارے میں وصیت اور نصیحت کر کے واپس آیا. یہ سرکار کی زندگی, یہ فخر و فاقہ کی زندگی, یہ بظاہر غربت کی زندگی, یہ سرکار کی اختیار کی ہوئی زندگی تھی, سرکار کی مجبوری میں زندگی تھی. ہم مجبور ہیں کہ ہم کوئی عالیشان محل میں نہیں رہ پاتے, اس لیے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس ایئر کنڈیشن کار نہیں ہے, اس لیے مجبور ہم چھوٹی سی گاڑی چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں. ہماری یہ مجبوری, ہماری مفلسی, ہماری غریبی, ہماری فقیری, یہ ہماری مجبوری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اپنے گلے سے لگایا. کیوں لگایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر رسول پاک امیری کی زندگی گزارتے, اگر رسول پاک چاہتے تو کر سکتے تھے. سرکار فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا برکت چلنے لگتا, میں جہاں جاتا یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلنے لگتا. مگر میں نے فخر و فاقہ کی زندگی اس لیے اختیار کی ہے کہ اگر میں امیری کی زندگی بسر کرتا, امیروں کے لیے نمونہ ہو جاتا, غریبوں کے لیے نمونہ کون ہوتا؟ غریبوں کے لیے. اور حالانکہ امت میں غربا زیادہ ہے, غریب لوگ زیادہ ہیں, تو غریبوں کی دلجوئی کے لیے سرکار نے غربت کو اختیار فرمایا. تو اللہ چاہتا تو اللہ اپنے حبیب کے لیے جنت کا باغ بھی اتار دیتا, ایک
فرشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبارک و تعالیٰ نے ایسے مدد فرمائی کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے ایک فرشتہ رہتا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا مگر وہ فرشتہ ساتھ میں رہتا تھا۔ ایسے ہی ہمارے نبی کے لیے بھی آسمانوں سے کسی فرشتے کا خدمت کے لیے اتارا جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جنت کا ایک باغ سرکار کے لیے اتار دیتا، کسی اور چیز کو آپ کو کمانے کی ضرورت نہ پیش آتی، تجارت کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی، اسی باغ سے کھاتے رہتے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ نماز کسوف کے مسئلے میں بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کسوف سرکار نے پڑھائی، سورج گہر کی نماز، سورج گہر کی نماز سرکار نے پڑھائی۔ دوران نماز سرکار تھوڑا سا مصلی سے آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد مصلی سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ میں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی۔ کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی گئی، ہر چیز مجھے بتا دی گئی، حتیٰ کہ جنت بھی مجھے یہی اسی مقام پر بتا دی گئی، دوزخ بھی مجھے اسی مقام پر بتا دی گئی۔ جب تم لوگوں نے مجھے نماز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس لیے دیکھا کہ میں جنت کے خوشوں انگور کے خوشوں میں سے خوشہ لینا چاہتا تھا۔ اگر میں جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لے لیتا تو وہ تم لوگ رہتی دنیا تک کھاتے، وہ کبھی ختم نہ ہو، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو اس لیے دیکھا کہ سامنے دوزخ کا منظر آ گیا تھا، دوزخ بتا نہیں گئی تھی، اور دوزخ سے زیادہ خوفناک اور خطرناک چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے میں اپنے مصلی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو یہاں اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جنت کا جو رزق ہوتا ہے، جنت کی جو غذا ہوتی ہے وہ مل جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ چاہتا تو سرکار کے لیے جنت کے ایک باغ کو اتار دیتا، سرکار کو تجارت کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، سرکار آرام سے زندگی گزارتے۔ مگر ایسے میں محنت کرنے والوں کے لیے نمونہ کون ہوتا؟ محنت کرنے والوں کے لیے نمونہ کون ہوتا؟ سرکار کھاتے بھی ہیں، سرکار پیتے بھی ہیں، سرکار اپنے گھریلو معاملات بھی پورے کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں اقارب کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہ سرکار ہمیں اپنے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا چاہتے ہیں، طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ سرکار کا معمول مبارک کیا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سرکار کے گھریلو معاملات کیا تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ کے بعد حضرت ام المؤمنین حفصہ کے پاس گئے، وہاں سے دوسری زوجہ کے پاس گئے، الگ الگ تمام ازواج مطہرات سے ان صحابہ کی جماعت نے ملاقات کی اور سرکار کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو سبوں نے تقریباً ایک جواب دیا۔ سب کے جواب کا خلاصہ یہ تھا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو بچوں کے ساتھ گویا بچے بن جاتے تھے، بچوں کو کھلاتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے کھیل میں خود بھی شریک ہو کر بچوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ جب بڑوں میں ہوتے تو بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسا سلوک کرتے، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، اور اگر کوئی لوگ ملنے کے لیے آ جاتے تو ان کا اکرام کرتے، ان کو ادب سے بٹھاتے، ان کی خدمت کرتے اور ان بات کو غور سے سنتے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے۔ اور یہی نہیں بلکہ سرکار اپنے کام اپنے دستے مبارک سے خود کر لیا کرتے تھے۔ کبھی نالین مبارک کو سینا ہوتا تو سرکار اپنے ہاتھوں سے سی لیتے۔ پانی کا جو مشکیزہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اگر کبھی وہ بھر جاتا تو اسے سرکار اپنے دستے مبارک سے سیتے تھے، اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے، اور اپنی چارپائی کو بھی اپنے ہاتھوں سے صحیح کر دیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ازواج مطہرات جس کام میں مصروف ہوتی اس کام میں بھی سرکار ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی زوجہ مطہرہ آٹا گوندھ رہی ہے تو سرکار ان کے ساتھ آٹا گوندھنے میں بھی شریک ہو جاتے، کوئی کپڑے دھو رہی ہے تو
ان کے ساتھ کپڑے دھونے میں بھی شریک ہو جاتے. کیا ضرورت تھی سرکار کو؟ سرکار اس لیے یہ سب کرتے تھے کہ امت کے لیے نمونہ مل جائے. امت اپنے گھر کے کام کاج کو عیب نہ سمجھے، عار نہ سمجھے، بلکہ گھر کے کاموں کو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ رسول پاک کی سنت ہے، سرکار کا طریقہ ہے. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار راتوں میں کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے عشاء کے بعد. عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد فوری سو جاتے تھے، اور پھر رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام فرماتے، اور اگر میں ہوشیار ہوتی تو میرے سے کچھ دیر بات کر لیتے. فجر کا وقت ہو جاتا، فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے. تو یہ سرکار کے گھریلو معمولات ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو دونوں پیروں کو کھڑا کر کے اوپر بیٹھے، بائیں پیر کے انگوٹھے پہ سیدھے پیر کا انگوٹھا، اور کبھی ایک پیر اٹھا کر ایک زانو بیٹھتے. کھانے کے لیے بیٹھنے کے یہی دو طریقے ہوتے. یہ سنت ہے، سرکار کا معمول سنت، سرکار کی زندگی نمونہ. کیوں؟ تاکہ ہم عمل کریں. اب یہ سنت آج چھوٹ گئی اللہ ماشاء اللہ، تقریباً ٹیبل کرسی کا زمانہ آ گیا. اگر کوئی نیچے بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں تو چار دھانوں بیٹھتے ہیں، تلخت مار کر بیٹھتے ہیں. یہ صحیح نہیں. سنت طریقہ یا تو اوپر بیٹھا ہے، اور اگر نہ بیٹھ پائیں تو کم سے کم ایک زانو، اور ایک زانو بھی بیٹھ کے کھائیں تو سیدھا پیر کھڑا رکھیں تاکہ پیٹ کا کچھ حصہ دبا ہے، کھانے کی جتنی ضرورت بدن انسانی کو ہے اسے مل جائے. تلخت مار کے بیٹھنے میں پیٹ بڑا کھلا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ بندہ کھا لیتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. خلاف سنت ہے. سرکار کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ ہمیشہ برتن میں سامنے سے کھاتے تھے، ادھر سے ادھر سے کبھی ادھر سے نہیں لیتے. نوالے کو اچھی طرح چباتے تھے. پانی پیتے تھے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ سے نہیں پیتے. گلاس میں سانس نہیں چھوڑتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں پیتے. یہ سب سنتیں ہیں، سرکار کی زندگی کے معمولات ہیں، ہمارے لیے نمونہ. اچھا میں پھر ایک بڑی بشارت سنانا چاہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میری کسی ایسی سنت کو دوبارہ زندہ کرے گا جو مر چکی ہے. یہ سنت گویا تقریباً مر چکی ہے. عام طور پر لوگ ایک زانو نہیں بیٹھتے کھانا کھانے کی، یہ سنت تقریباً ختم ہو رہی ہے. اب آج کل فیشن بن گیا ہے کھڑے کھڑے پانی پینے کا، بائیں ہاتھ سے پانی یا چائے یا مشروب پینے کا. سیدھے ہاتھ سے پینے کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں جو کوئی میری سنت کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس کو اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. سرکار سوتے تھے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دامنی گھر پر سوتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. آنکھیں نہیں سوتے تھے، چیت نہیں سوتے تھے. سرکار زلف مبارک کرتے تھے تو بالوں کا حق ادا کرتے تھے. تیل لگائے، تیل لگانے کی سنتیں بھی بتائی گئی. سرکار سب سے پہلے اپنے بھووں کو ابروت کو تیل لگاتے،
پھر یہ چھوٹی داڑھی کو تیل لگا، اس کے بعد داڑھی مبارک کو تیل لگا، پھر سر کو تیل لگا۔ سرکار اپنے بالوں کو ہمیشہ سنوار کے رکھتے تھے، پراگندہ نہیں رکھتے تھے، خوبصورتی اختیار کرنا، حالانکہ خوبصورتی سرکار ہی کی ذات سے ہے۔ یہ سب ہماری تعلیم کے لیے، ان سنتوں کو ہمیں اپنانا ہے، ان سنتوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ اسی لیے سرکار نے یہ معمولات زندگی اختیار فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنتیں تو بہت ساری ہیں، موقع بموقع آپ کے سامنے آتی رہی گی، یہاں گنتی کی چند سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، زندگی گزارنے کی سنتیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی سنتیں، شفقت و محبت کی سنتیں۔ سرکار کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ سرکار کی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، کفار عرب نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، عرب کے پورے کافر متحد ہو کر چل پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، سرکار نے صحابہ سے مشورے کے بعد طے کیا کہ مدینہ طیبہ تین اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، ایک طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس طرف ایک خندق کھود دی جائے، ایک گہری چوڑی خندق کھود دی جائے، اتنی گہری کہ کوئی اندر اتر کے اسے پار کر کے مدینے میں نہ آ سکے، اور اتنی چوڑی کہ کوئی گھوڑا لمبی چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہ کر سکے۔ وقت تھوڑا تھا، کام بڑا، صحابہ کرام کام پر لگ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کھدائی میں حصہ لینے لگے۔ سرکار خود اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، مٹی اٹھا کے لے جا کے پھینک رہے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کے سامنے ایک بڑی چٹان آ گئی۔ صحابہ نے پوری کوششیں کر لی مگر وہ چٹان توڑ نہ سکے۔ رسول پاک کے پاس آئے اور آگے کہا، یا رسول اللہ، یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی، کیا سمجھ کے آئے؟ یہ چٹان توڑنا ہے، کسی پہلوان کے پاس جاتے، کسی طاقتور بڑے میدان کے پاس جاتے، سرکار کے پاس آئے۔ سرکار نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، فلاں پہلوان کو لے جاؤ وہ توڑے گا، بلکہ سرکار آگے تشریف لائے۔ سرکار نے ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک ہی مار میں اس چٹان کے 3 ٹکڑے۔ سرکار بنفس نفیس خندق کی کھدائی کے شریک مسلمانوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اجتماعی معاملات میں بھی مسلمانوں کو چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ یہ میری سنت۔ اگر کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ خاص ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں الفاظ کے عموم کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ الفاظ عام، جب الفاظ عام ہیں تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں سرکار کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں کو اپناؤ، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا، پسند کرے گا، محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اطاعت سے ہٹ کر نجات کا کوئی راستہ نہیں،
سرکار کی سنتوں کو چھوڑ کر کامیابی کی کوئی سبیل نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ امت اور انکار، امت کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ اور سرکار فرمانے میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فرما بردار نہیں ہوں گے، اس لیے پوری امت جنت میں جائے گی، انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا میری امت میں سے۔ قیل یا رسول اللہ ومن یابا، پوچھا گیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے، کون بد نصیب ہے جو انکار کرتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، جس نے میری سنتوں کو اپنایا وہ میرا اطاعت گزار ہے، جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری سنتوں کے خلاف کیا، جس نے میری نافرمانی کی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کو ایک ٹھپ بنائیں، ایک سلیقہ، ایک طریقہ اختیار کریں، اور وہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مبارک زندگی ہے، اسی کو نمونہ بنائیں، سیرت رسول اکرم کا کثرت سے مشاہدہ کریں، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز، سرکار کے کھانے پینے کا انداز، سرکار کے گھریلو معاملات، سرکار کے سماجی معاملات، معاشرتی معاملات، ہر چیز کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ سرکار کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کریں، منزل مقصود تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب کو رسول پاک کی سنتوں پر تمام قبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی کرنے سے بچا۔ الہ العالمین اسلام کی اطاعت کی عزت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مدد فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔